اے زاہد تنگ نظر، تو نے جس محفل کو بدعت سمجھا ہے، میلاد النبی کی ہر محفل عنوان عبادت ہوتی ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت سننا بھی عبادت ہے، اور قرآن کریم کو چھونا بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد عاقد عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ببرکات پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، حضور کی ناشری پڑھی جاتی ہے، حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے جاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے۔ ایک مبلغ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے۔ عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے، یہ سلام بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس محبوب پر درود بھی پڑھو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ سلام پڑھا جاتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد ختم شریف پڑھا جاتا ہے۔ وہ ختم شریف میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہی ہوتی ہے جس کا ایک حرف پڑھنے پہ اللہ 10 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کا پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دعا ہوتی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مانگی جاتی ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ یعنی شروع سے لے کے آخر تک یہ عبادت ہی عبادت ہے۔ پھر جو بھی میزبان محفل ہوتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق آنے والے جو مہمان ہوتے ہیں ان کی خدمت میں کوئی چیز پیش کر دیتا ہے، وہ کھانا پیش کر دیتا ہے، وہ پانی پیش کر دیتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو کھانا کھلانا یہ بھی باعث عبادت ہے، یہ ثواب ہے، اور یہ بھی خدمت خلق کرنا، اس پہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کون سی ایسی چیز ہوئی ہے کہ جو بری ہوئی ہے؟ اگر زندگی کے اندر رہ کے بندہ حضور کا ذکر ہی نہ کر سکے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ وہ مسلمان کہ وہ کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ آج جتنی عظمتیں ملی، جتنی رفتیں ملی، جتنی عیدیں ملی، جتنی خوشیاں ملی، حتیٰ کہ ہمیں وجود ملا تو حضور کے صدقہ سے ملا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بھی خلاف شرع کام ہے صرف میلاد مصطفیٰ میں نہیں، جو ہم شادیوں میں کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کرتے ہیں، ہم بازاروں میں کرتے ہیں، اپنے معاملات کے اندر کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر کرتے ہیں، لین دین کے اندر کرتے ہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اگر عطا فرمایا ہے تو سرکار کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اپنے گھروں کو سجانا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، لوگوں کی باتوں پہ نہیں آنا چاہیے۔ اے زاہد تنگ نظر، تو نے جس محفل کو بدعت سمجھا ہے، میلاد نبی کی ہر محفل عنوان عبادت ہوتی ہے۔